السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج سپریم کورٹ میں بہت ہی اہم کیس کی سماعت ہوئی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار جو پاکستانی شہریوں کی جو غیر قانونی طور پہ آڈیو ریکارڈ کر کے لیک کی جا رہی تھی اور ایک پوری مہم چل رہی تھی اس کے اوپر جو کارروائی بڑھا رہے تھے، اس میں آج حکومت، حالانکہ ادھر ابھی فائنل آرڈر نہیں آیا تھا لیکن حکومت یہاں پر اپیل میں آ گئی تھی اور جو کیس تھا وہ بھی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے آگے لگا تھا. اور ان دونوں معزز جج صاحبان نے نہ صرف حکومت کو مایوس نہیں کیا بلکہ ہم تمام صحافیوں کی توقعات پر بھی مکمل پورا اترے. ہمیں پورا یقین تھا کہ نامہ بر کیا لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ہوا یہ کہ آج جو عامر رحمان صاحب تھے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، میں چھوٹی سی خلاصہ دے لوں. میرے ساتھ ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ ایک عرصے سے کور کر رہے ہیں اور بہت ان ڈیپتھ کور کرتے ہیں اور اس کیس کو بھی ان ڈیپتھ کور کیا. یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے حکومت نے آج اس بینچ کے سامنے بار بار جھوٹ بولا اور معزز جج صاحبان نے وہ جھوٹ بہت سکون سے سن کے ایگری کیا اس جھوٹ سے. ٹھیک ہے، تو وہ ذرا ہم آپ کو بتائیں گے کہانی اس کی. لیکن میں چھوٹا سا ذرا آپ کو مختصر بتا دوں کہ پہلے تو عامر رحمان صاحب نے پہلے وہ پورا آرڈر جسٹس بابر ستار کا پڑھ کے سنایا اور پھر جسٹس امین الدین خان صاحب نے ایک اچھوتا اینگل نکالا اس کے اندر. پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جن کے بارے میں آرڈر ہے کیا یہ پارٹی تھے کیس میں، یعنی کہ پی ٹی اے، آئی ایس آئی اور یہ ایف آئی اے ایم آئی وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پارٹی نہیں تھے مائی لارڈ. وہ پھر انہوں نے کہا اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں کیا یہ تو کیس کا نقطہ آغاز یہ بنتا تھا کہ جو پٹیشنرز تھے ان سے پوچھا جاتا، یعنی کہ ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب، بشرا بی بی سے کہ آپ کے نے خود تو آڈیو اپنی ریکارڈ کر کے لیک تو نہیں کی، یعنی کہ آپ کے اپنے فون میں بھی تو ریکارڈنگ ڈیوائس ہو سکتی ہے، آپ آج کل سارے فونز میں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں نا جی وہ، اور آگے سے عامر رحمان صاحب کہتے ہیں آج کل تو دیکھیں پیگاسس اور پتہ نہیں کون کون سے سافٹ ویئر ہیں دنیا میں، کوئی بیرونی ایجنسی ریکارڈ کر کے بھی لیک کر سکتی ہے اور ہم نے تو فون مانگا تھا، انہوں نے فون دیا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اوہ یہ تو نقطہ آغاز ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد انہوں نے آرڈر کروایا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کارروائی چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بھی اسٹے، جو آرڈرز ہیں جسٹس بابر ستار کے ان پر بھی وہ بھی معطل. اور اس دوران بیچ میں عامر رحمان صاحب ججز کو ڈکٹیشن دے رہے تھے جب وہ آرڈر ڈکٹیٹ کر رہے تھے. سر معاملہ بھی زیر تفتیش ہے. ہاں بیچ میں لکھو زیر تفتیش ہے. ٹھیک ہے، لائک آرڈر ججز نہیں، جیسے عامر رحمان صاحب جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں جو وفاق کی طرف سے پیش ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے ججز کو. اور پھر انہوں نے اینڈ میں کہا جب آرڈر ہو گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا بیکری میں وہ آرڈر پہ آپ کا تمام مال تیار ہو گیا. مطلب ایک عامر رحمان صاحب آرڈر ڈکٹیٹ ہو چکے ہیں، سماعت کنکلوڈ ہو گیا. عامر رحمان صاحب کو ایک دم یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف انہوں نے ہمیں سرویلنس سے بھی روکا ہے تو اس وجہ سے ہم دہشت گردوں کی بھی سرویلنس نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے کہا اچھا نکالے کہاں پہ روکا ہے. انہوں نے وہ بھی آرڈر پڑھا. انہوں نے کہا یہ آرڈر بھی سسپینڈ، جائیں اب کریں سرویلنس. حالانکہ جسٹس بابر ستار نے غیر قانونی سرویلنس سے روکا تھا، قانونی سرویلنس سے نہیں روکا تھا، لیکن اب وہ غیر قانونی بھی کریں قانونی بھی کریں، دبا کے کریں. مجھے بتائیں ثاقب بھائی، پہلی بات چلیں میں آتا ہوں کہ کیا کیا ہوا. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ذرا کارروائی آپ سے سمجھنا چاہوں گا. آپ کو اس بینچ کو دیکھ کے کل رات تک کیا لگتا تھا کہ یہی آرڈر ہے جو ہوا ہے، یا آپ کو لگتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، بینچ پہ آپ نے بڑا جو ہے وہ تبصرہ کر دیا. میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم تو شاید وہ، میں تو ایک جسے کہتے ہیں نا ہم تو وہ معمولی صحافی ہیں، ڈالروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ بظاہر یہ ایک تاثر تھا کہ حکومت جو ہے وہ سٹے لے لے گی اور وہی ہوا. سٹے جو انہوں نے مانگا تھا وہ بھی ان کو مل گیا، جو نہیں مانگا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے ان کو دیا ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے. ایک چیز میں آگے بڑھنے سے پہلے، مانگ بندیا مانگ کیا مانگتا ہے ملے گا. ایک 25 جون کا آرڈر انہوں نے سسپینڈ کروایا ہے، 25 جون کا، ایک 29 مئی کا، ایک 25 جون کا بھی. 25 جون کے آرڈر میں سے ایک جو ہے نا چیز میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. یہ آڈیو لیکس کیس میں پی ٹی اے نے جو اس سے قبل 3 جوابات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائے تھے پی ٹی اے نے. اچھا، پہلا جواب انہوں نے جمع کروایا تھا 11 اگست کو، دوسرا پھر انہوں نے 27 اکتوبر کو مطلب 2023 کو، پھر تیسرا انہوں نے 14 مارچ کو یہ جو جواب جمع کروائے تھے. تینوں میں انہوں نے کہا کہ نہ کسی کو سرویلنس کی اجازت دی
ना ही किसी को डायरेक्शन दी। ये वफाक जवाब में कह रहे हैं कि हमने नहीं किसी को पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कह रही है ना ही हमने सहूलत दी और टेलीकॉम कंपनीज ने अच्छा ये पीटीए की हद तक 3 जवाब आए पिछले 1 साल में, मतलब आप अगस्त तक लगाएं तो 1 साल में। उन्होंने कहा कोई किसी को इजाज़त नहीं दी, लेकिन बांडा किसने फोड़ा था? ये फोड़ा था टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने। उन्होंने आकर ये बता दिया कि हमें तो पीटीए ने सिस्टम लगाने की हदायत की थी कि आप जो है वो सिस्टम लगाएं, पैसे भी आपके होंगे, जो खर्चा आएगा वो भी आप देंगे, सिस्टम भी आप लगा कर देंगे, और उसके बाद जब ये सिस्टम लग जाएगा फिर आपने वो हमारे हैंड ओवर करना है। और उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कहा वो हमने सिस्टम लगाया, पैसे भी लगाए, सारा खर्चा भी किया, सिस्टम इनके हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद हमें नहीं मालूम उस सिस्टम पे सर्विलेंस किस की हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि टोटल जो जस्टिस बाबर सत्तार ने उसका पूरा दायरा निकाला था वो तकरीबन 40 लाख। उन्होंने कहा एक टाइम पे जो पूरे यूज़र्स हैं पाकिस्तान में, सार्फिन हैं जो इसको इस्तेमाल करने वाले, उनमें से 40 लाख के मोबाइल फ़ोन्स डेटा तक रसाई मुमकिन है उस सिस्टम के तहत जो इस मोबाइल पीटीए की हदायत पर मोबाइल कंपनियों ने लगाया था और फिर हुकूमत के हवाले कर दिया था कि आप जो मर्जी करें इसके साथ लगाया था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो बात थी, जो आज पीटीए के वकील भी मुझे नजर आए, कि 1 साल पीटीए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहती रही कि हमने कोई इजाजत नहीं दी हुई। तो अब पीटीए के जो चेयरमैन हैं, पीटीए झूठी साबित हुई नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पीटीए के चेयरमैन के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने लास्ट ऑर्डर या उससे पहला ऑर्डर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसमें उन्होंने कहा था कि पीटीए का जो एक्ट है ये कंटेम्प्चुअस है, ये तौहीन अदालत बादियों नज़र में हुई है और उनको शोकाज भी जो है वो कर दिया झूठ बोलने पर, तो अदालत को गुमराह करने पर। तो ये एक बड़ा ही आम मामला। फिर दूसरी जो चीज़ यहाँ पे बताई गई कि वो फ्रीक नहीं थी पीटीए और फिलहाल फ्री। अच्छा, जितने भी उसमें रिस्पोंडेंट्स थे उन रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक ये केस चल रहा था, एक बात। दूसरी जो यही ऑब्जेक्शंस इन्होंने वहाँ पे रेज़ किए थे, उसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ी तवील उस पर डिस्कशन की, ऑब्ज़र्व किया, जजमेंट्स कोट की, आर्टिकल 199 में कितना हमारे पास स्कोप है और क्या जो क्लॉज है वो जो प्रेयर क्लॉज है बुशरा बीबी के जो केस है उसमें, उस प्रेयर क्लॉज में ये भी है कि इन ऑडियो लीक्स को रोका जाए और इसके हवाले से जो है वो फर्दर अदालत जो है वो ऑर्डर जारी करे। तो उसी तनाजुर में जस्टिस बाबर सत्तार आगे बढ़ रहे थे। पहले तो जो मोबाइल कंपनीज़ हैं काफ़ी टाइम, अब क्या वजह थी, काफ़ी टाइम वो जवाब नहीं दे रही थी। आखिर में जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने बीच चौराहे में जो है वो इंडिया फोड़ दी। और सबसे दिलचस्प मामला एक और भी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने जाकर कहा कि हमने कोई ऑथराइज़ नहीं किया हुआ, किसी को कोई ऑथराइज नहीं किया हुआ। वहाँ पे जब काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म थे तो उस वक़्त उन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से एक जो है वो जवाब जमा हुआ था, उन्होंने कहा हमारी तरफ से किसी को कोई ऑथराइज नहीं किया हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पीटीए कह रहे हैं हमने ऑथराइज नहीं किया हुआ, वफाकी हुकूमत कह रही है हमने ऑथराइज नहीं किया हुआ। सारा जो है मामला खोला था किसने? जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स ने। और आखिरी जो बात हुई थी जिस पे मेरा ख्याल है वो क्या कहते हैं, बहुत आगे तक जस्टिस बाबर सत्तार जा चुके थे, आखिरी उन्होंने अब जो है वो पकड़ना था मामला, वो ये था कि उन्होंने कहा कि मोबाइल कंपनीज़ और पीटीए के दरमियान जितनी भी ख़तो किताबत हुई इस सिस्टम के लगाने में, वो सारी ख़तो किताबत आप सील्ड इन्वेलप में अदालत जमा करवाएंगे और पीटीए को कहा आप अलग में जमा करवाएंगे, आप अपनी जमा करवाएंगे, वो अपनी जमा करवाएंगे। ठीक है, अब दोनों की, अब जो मेरी इतला के मुताबिक जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो जमा करा चुकी थी और पीटीए की जानिब से अब मुझे नहीं आइडिया कि जमा करवाई गई या नहीं करवाई गई। मतलब अब तो एविडेंस भी पीटीए की झूठ की जमा हो चुकी थी। उसमें मामला मज़ीद खुलना था, मज़ीद मेरे ख्याल में चीज़ें सामने आनी थी कि ये सिस्टम कब लगा, कैसे लगा, कौन कौन इन्वॉल्व था, किसने डायरेक्शन दी, किस लॉ के तहत डायरेक्शन दी, क्या कोई लॉ एग्जिस्ट भी करता था या बगैर कानून के डायरेक्शन दे दी। तो ये सारी चीज़ें अब इस नेक्स्ट हियरिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुलनी थी। और जो गवर्नमेंट है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब भी यहाँ पे आए हुए थे, तो इन्होंने भी बहुत कोशिश की कि चैम्बर हियरिंग कर लें। तो चैम्बर हियरिंग के कम से कम कोई 5-7 सफ़े जो है वो ऑर्डर में लिखे थे जस्टिस बाबर सत्तार ने कि चैम्बर हियरिंग कुछ नहीं हुआ करती, जो कुछ होना है आप बताएं,
سیلڈ انویلپ میں بتائیں, ہم دیکھ لیں گے, اس کو اگر ضرورت ہوئی تو پھر اس کو ہم کورٹ میں ہی کریں گے. کورٹ میں بعض اوقات ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو جاتی ہے, لیکن انہوں نے ان کیمرہ کو بھی نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا جو کچھ دینا ہے آپ دے دیں, ہم دیکھ لیں گے. تو انہوں نے کافی کوشش کی تھی, پھر ان پہ جورسڈکشن کا بھی آیا. لیکن اس میں سب سے انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ جس کو سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے اتنے اہم معاملے میں, اور اس میں جو پرائیویسی والا فیکٹر تھا. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, آج کا جو اسٹے ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, یہ مضبوط کرے گا اس نیریٹو کو, اس بیانیے کو جو فائر وال کو سپورٹ کر رہا ہے, جو انٹرنیٹ کی سست روی کو سپورٹ کر رہا ہے, جو ایپس کی سست روی کو سپورٹ کر رہا ہے, کہ اب تو سپریم کورٹ بھی ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. تو اس لیے جو پرائیویسی والا فیکٹر ہے یہ بشرا بی بی والے کیس میں بھی آیا تھا, نجم الثاقب کے کیس میں بھی آیا تھا. ایون جسٹس بابر ستار نے کہا تھا کہ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کب بات کر رہا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں, یا بشرا بات کر رہی ہے, یا کوئی اور بات کر رہا ہے, تو تمام کی جو بات ہے اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے. حالانکہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے آئین نے, تو اس کی جو پروٹیکشن ہے. پھر ایک اور جو مطلب ریاست جس نے آئین میں آپ کو پروٹیکشن دی ہوئی وہ بریچ آف آپ کا وہ کر رہی ہے پرائیویسی کا. اور یہ ثاقب بھائی یہ تو وہی کیس ہے جس میں جسٹس بابر ستار نے وہ لکھا بھی تھا کہ مجھے کہا گیا اس کیس سے پیچھے ہٹ جو دھمکی آئی. ٹھیک ہے, ویسے ایک بات میں بتاؤں, لائک آزرائے تفنن جسٹس بابر ستار کو کہا گیا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, وہ پیچھے نہیں ہٹے, لیکن ان کو پیچھے ہٹایا گیا. ہاں آج سپریم کورٹ سے ہٹوا دیا گیا ان کو پیچھے, اس لیے اتنا اچھا بینچ ملا. فردر آرڈر ٹل نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ آپ یہ کیس نہیں سنیں گے, کاروائی بھی روک دی, آرڈر بھی سسپینڈ ہو گئے. اچھا اس میں دو چیزیں میرا خیال ہے جو, کیونکہ ایک یک طرفہ جب کیس سنا جا رہا ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی. اب جو فیڈرل گورنمنٹ تھی انہوں نے تو ہر صورت میں اسٹے لینا تھا, جیسا تیسا ہے انہوں نے اسٹے لینا تھا, تو انہوں نے پھر کوشش کی ہے کہ اسٹے سارے ہمیں مل جائے. ایک چیز انہوں نے بتائی ہی نہیں ہے کہ جسٹس بابر ستار نے جو لا فل انٹرسیپٹ تھا اس کی اجازت دی تھی. مطلب انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر جو ایک طریقہ کار ہے, قانونی طریقہ کار بڑا زبردست ہے. قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی سرویلنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے, وارنٹ لیں گے, پھر جائیں گے پتہ نہیں ہائی کورٹ کے جج جو ہے وہ اس کو دیکھے گا, پھر ایک 3 ممبر کی کمیٹی یہاں پہ وہ ایویڈنس رکھیں گے میرے اگینسٹ کہ اس وجہ سے اسد علی تور کی سیکٹری قانون, سیکٹری دفاع اور سیکٹری داخلہ, ان تینوں پر ایک کمیٹی جو ہے وہ بننی تھی کہ یہ کمیٹی پھر اس کو اوکے کرے گی, پھر ٹائم فریم دے گی کہ یہ ہوگی, پھر وہ انشور کرے گی کہ یہ مس یوز نہیں ہوگا, پھر وہ انشور کرے گی کہ یہ جو ہے وہ اس کو جس پرپز کے لیے اس کو کیا جا رہا ہے اسی پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے, کسی اور پرپز کے لیے استعمال نہیں ہوگا. تو یہ سارا لافل انٹرسیپٹ ہے. تو جو لافل ہے اس کو جسٹس بابر ستار نے نہیں روکا, انہوں نے ان لیگل جو سرویلنس ہے اس کو روکا تھا, وہ پولیس کی حد تک. اچھا ایک اور بات ہے, اب جو پولیس کر رہی تھی, پولیس کو بعد میں انہوں نے اجازت دے دی کیونکہ پولیس کا سارا کام ارج ہو رہا تھا, انہوں نے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, یہاں پہ بھی پولیس تھی. لیکن قانونی طور پر پولیس نے بھی جب بھی کوئی اس قسم کا کوئی ڈیٹا لینا ہے, یہ چیزیں لینی ہے, تو ایک قانون میں ایک پروسیس دیا گیا ہے, اس پروسیس کو فلفل کرنا ہے تو پھر وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں. لیکن 2013 سے 2023-24 تک جب اسلام آباد پولیس سے پوچھا گیا تو 2013 میں لا بنا تھا, تو انہوں نے کہا کبھی آپ نے استعمال کیا, انہوں نے کہا بالکل نہیں استعمال کیا ہم نے, ایک دفعہ بھی. حالانکہ قانون موجود ہے, قانون اجازت دے رہا, پھر بھی اس قانون کو استعمال نہیں کرتے. قانون بغیر قانون, انہوں نے کہا کہ پھر کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں, مطلب بغیر لا کے اس کو تو پھر مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے, پھر کوئی اپنے پرپز کے لیے بھی کوئی استعمال کر سکتا ہے. کوئی بندہ پولیس میں ہو اور وہ جائے کہیں پہ اور کہے, مطلب ویسے ہی کہہ دے, لا ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ جسٹس بابر ستار فوکس اس بات پر تھے کہ جو بھی ہو قانون کے دائرے اور آئین کے اندر رہ کر ہو, اس سے باہر نہ ہو. تو اب پھر سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ دیکھے گی. دہشت گردوں کے علاوہ اب شہریوں کی کم از کم پرائیویسی کو نہ متاثر کریں اپنی اس قسم کے اسکینڈلائز کرنے کے لیے لوگوں کو. اچھا ثاقب بھائی ایک چیز بتائیں, میں کیونکہ معمولی سے صحافی ہوں, مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں, ورنہ تو پھر آپ جیسے لوگ مجھے سمجھا دیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ اپنے موبائل انہوں نے کیوں نہیں دیے, ایک ایسی ایجنسیوں کو وہ اپنے موبائل دے دیں جو رؤوف حسن کی چیٹ لیک کرتے ہوں جو ان کے پاس تفتیش کے لیے موجود تھی, ٹھیک ہے, اور اس کو اسکینڈلائز کرتے ہوں, اس کو بدنام کرتے ہو نا کہ یہ نارمل چیٹ تھی جو صحافیوں اور کسی بھی پارٹی کے اسپوکس پرسن میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو غداری کے اس پہ لیبل لگاتے ہوں. ایسی ایف آئی اے
اور دیگر ایجنسیوں کو ہم میں سے کوئی اپنا موبائل دے دے کہ دیکھیں جی میں نے اپنے موبائل سے کچھ نہیں کیا, وہ ہماری دیگر چیٹس میں گھس گھس کے پتہ نہیں کیا کیا نکال کے ہمارے موبائل میں سے ہمارے خاندانوں کو, ہمارے اس کو بدنام کرتے پھریں, کیا ہم ان اداروں پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہ کیا اتنے ہمارے ججز سوری ٹو سے نائب ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت اچھے ادارے ہیں پاکستان کے, تو آپ کو اپنا موبائل دے کے پہلے اپنے آپ کو, جو کمپلینٹ ہے پہلے وہ اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرے کہ اس نے اپنے خلاف جرم نہیں کیا, اپنے آپ کو بدنام کرنے کے لیے اپنا ڈیٹا نہیں لیک کیا. کیا یہ ایگزیکٹ ورڈ کیا تھے ججز کے اس کے کہ یہ جو اپنا موبائل دینا چاہیے, یہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ نقطہ راز تو وہاں سے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ دیکھا جاتا کہ انہوں نے خود یا ان کے کسی پارٹنر نے ان کا ڈیٹا نہ لیک کر دیا ہو جس کی ان کے موبائل تک رسائی ہو. اس پہ میں مطلب یہ کہوں گا کہ یہ ریمارکس یا آبزرویشن بہت ہی افسوسناک ہے, اور یہ ایک فلڈ گیٹ کھولنے کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے. فرض کر لیں کہ کل کسی جج کی, ہائی کورٹ کے جج کی کوئی آڈیو ٹیپ ہوتی ہے اور لیک ہو جاتی ہے, تو پھر اس ہائی کورٹ کے جج کا بجائے اس کے کہ اس کی ٹیپنگ اور لیک کرنے کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے اس کا موبائل جو ہے دیں, اپنا موبائل, اور بھی تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا جو پرائیویسی ہے وہ بھی مزید جو ہے وہ ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک عجیب روش ہے. مجھے تو عجیب لگا ہے کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کہ ان کے ہی موبائل, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بشرا بی بی اور سردار لطیف کھوسہ ہیں وہ بات کر رہے تھے, وہ ایک وکیل یا کلائنٹ یا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر یا ایک اس خاتون کے درمیان ایک بات تھی, وہ بات مجھے پسند ہے یا نہیں ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. نجم الثاقب ایک جو ہے وہ کر رہا تھا کسی کے ساتھ پیسے کے لین دین یا کسی کی ٹکٹ پہ بات کر رہا تھا, وہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے, ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے کہ یہ کام وہ کرے, ایک سابق چیف جسٹس کا بیٹا یہ کام کرے. لیکن یہ ٹیپ کہاں سے ہوئی؟ میں کہتا ہوں لافل انٹرسیپشن پہ انٹرسیپٹ کر کے اس کو بتا دیا جاتا کہ یہ جو قانونی طور پر ہم نے ٹیپ کی ہے اور یہ طریقہ کار ہم نے اڈاپٹ کیا تھا, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بشرا بی بی یا نجم الثاقب کے بیٹے, جن کی نجم الثاقب کے بیٹے کی جو لیک ہوئی گفتگو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے, تو ہم سپورٹ کرنا شروع کر دیں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے, زبردست ہوا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ستور صاحب آپ کی بھی آڈیو ٹیپ ہوگی, لیک ہوگی, میری بھی ہوگی, ججز کی بھی ہوگی, ان کی فیملیز کی بھی ہو سکتی ہے, اور بیوروکریٹس کی بھی ہو سکتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کی ہو سکتی ہے, اور پرائیویسی ان کی وائلیٹ ہو سکتی ہے. ثاقب بھائی, عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے کہتے تھے کہ ٹھیک کرتی ہیں ایجنسیاں فون ٹیپ, آج وہ اس کے وکٹم بنے ہیں. آج ہم اگر اس چیز کو سپورٹ کرنے لگ جائیں یا ججز اس چیز کو سپورٹ کرنے لگ جائیں, کل یہ بھی وکٹم بنیں گے, ان کی فیملیوں کے فون بھی ٹیپ ہوں گے, اور ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوتے ہوں. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ ہو رہے ہوں, اللہ کرے نہ ہی ہوتے ہوں. لیکن ایک بات اور بھی کہ پرائم منسٹر آفس کی بھی آڈیو لیک ہوئی تھی, اس سے متعلق بھی جس بابر ستار نے پوچھا تھا, بات وہی ہے کہ وہ اگر میرے نیریٹو کو, بیانیے کو وہ لیک ہوئی بات سپورٹ کر رہی ہے, تو پھر تو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں زبردست ہو گیا. نہیں کہنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں نہیں کہنا چاہیے. ایون مریم نواز کی ہو کہ وہ میڈیا کی ڈکٹیشن کے حوالے سے کوئی بات کر رہی ہو, یا عمران خان کی ہو, یا کسی آصف علی زرداری کی ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو, کسی بندے کی بھی ہو آڈیو ٹیپ اور لیک ہو جائے اور کسی خاص پرپز کے لیے استعمال اس کو کیا جائے, تو اس کو بالکل سپورٹ نہ کیا جا سکتا ہے, نہ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے عدالتیں اگر اسٹرکٹ نہیں ہوں گی تو پھر تو معاملہ کھلا ہے, پھر سب کی سرویلنس بھی ہوگی اور ساری چیزیں جو ہے چلتی رہیں گی. اچھا آخر میں ثاقب بھائی, ایک سوری میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا, مجھے آخری چیزیں بتا دیجیے. یہاں پر یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ جی اٹارنی جنرل کہہ رہے تھے کہ وہ آڈیو لیکس کمیشن ایک ادھر بنا تھا, تو ابھی آڈیو لیکس کے بارے میں یہاں پر بھی سپریم کورٹ میں کارروائی زیر التوا ہے, تو اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ ابھی چلائی جائے. تو یہ کیا مطلب وہ آڈیو لیکس کمیشن کا تو جو آپ کو پتہ ہے وہ جو مقاصد جو مطلب اس کے ایک رکن اس بینچ کے بھی رکن ہے جسٹس نعیم اختر افغان, تب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. تو وہ مطلب کیا مطلب آڈیو لیکس کمیشن تو پھر وہی ہے نا کہ جن کی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر آپ نے ان کو فکس کرنا ہے, جن کی آڈیو بھی لیک ہوئی ہے فکس بھی ان کو کرنا ہے آپ نے. تو یہ ایک مطلب عجیب معاملہ تھا. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو چیز اٹھائی گئی تھی یا معاملہ جو ہے وہ لایا گیا تھا ہائی کورٹ میں, اگر ہائی کورٹ انٹروین نہ کرتی تو آج تک جن کی آڈیو لیک ہوئی تھی ہو سکتا ہے وہ بھی اندر ہی ہوتے.
बहुत शुक्रिया साकिब भाई, बहुत शुक्रिया। मैं साकिब भाई का बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने आपको समझाया ये सारा मामला हुआ क्या है और यही असल बात है। बाय द वे साकिब बशीर साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, जिन आर्डर्स को ये कोट कर रहे थे सारी इन्होंने उस पर वीडियोस भी की हुई हैं, और साकिब बशीर साहब बहुत इन डेप्थ और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस करते हैं। आप यूट्यूब पर ज़रूर इनका चैनल सब्सक्राइब करके देखें। मैं वैसे जानना चाहूँगा एक दो और रिपोर्टर थे यहाँ से कि क्या उनको भी कोई सरप्राइज़ हुआ है? अमानत गिशकोरी साहब ज़रा आएंगे एक सेकेंड। मैंने कहा एक दो और रिपोर्टर से पूछना, हो सकता है, मैं तो पता नहीं वो डॉलर के लिए यूट्यूब करता हूँ ना, तो मैं तो जानिबदार हूँगा। अमानत किशोर साहब, आपको कोई सरप्राइज़ हुआ आज के ऑर्डर से, या आपको पता था यही नामा भर लिखेंगे? नहीं, वो तो वैसे जब बेंच बनता है उससे ही पता चल जाता है कि क्या ऑर्डर आना है। तो हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सस्पेंड हो चुका है। हम अभी एंटर हुए कोर्ट रूम के अंदर, तो जब कार्रवाई शुरू हुई केस की तो तभी हमने कह दिया था कि ऑर्डर सस्पेंड हो चुका है। तो वो पहले से आपको अंदाज़ा था कि अंदाज़ा हो ये गया था। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान? बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो लाइक आपको ये मैं बता रहा था कि इस तरह से ये माशाल्लाह जो बेंच था इसके बारे में इतना लोगों को जिसे कहते हैं ना यकीन था, और बेंच बिल्कुल सहाफ़ियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।